أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ورحمة الله على آبائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين وما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا صلوات محمد بڑے احباب آئے ہیں بچوں کا ظاہر کا سب لوگ کہاں نہیں جا سکتا معصوم ہوتے جب تک شروع ہوگا تو تھوڑا سا کم ہو جائے یہ بار بار آ جا رہے ہیں سب اس سے بہت مسئلہ یہ جو سامنے بچے بیٹھے ہیں بہت اچھی ہے یہ تو جب بچے ہیں بڑے احباب آگے دیں گے تھوڑا تھوڑا سا آگے آ جائیں گے اور اچھا ہو جائے گا اچھا بھی لگے گا مجلس کا ماحول بن جائے گا اور سوال بھی یہ آپ سے سوال کرتی ہے روح کے بارے میں روح کیا ہے سوال یہ روح کا ایک وقت ہے سوالات ان کے علماء نے سوال دیتے ہیں جیسے کہ دو سوال کرنا جس نے رسالت کا دعویٰ کیا ہے اسے دو سوال کرنا ایک سوال کا جواب وہ نامے دے ایک سوال کا جواب وہ نامے ایک سوال کا جواب نامے دے گا تو رسول دوسرے کا حامی دے گا تو رسول دونوں کا جواب مثبت دے جب بھی رسول نہیں دونوں کا جواب منفی دے جب بھی رسول ایسا سوال ہے اور دو سوال کر رہے پہلا سوال وہ لکھ رہا ہے کہ اصحاب کہف کی تعداد اصحاب کہف کے بارے میں حضور نے سارا اصحاب کہف کے بارے میں اول سے آخر تک بتا دیا جتنا انہیں بتایا گیا تو اس سے بھی زیادہ اللہ کے رسول نے بتا دیا کہ یہ اصحاب کہف کا قصہ ہے حدیث کا داستان ہے پاک لوگ پورے کہف کی نازل ہوتی تائید نہیں دوسرا سوال کیا ہے روح کے بارے میں کہ روح کے بارے میں سوال کرنا اگر رسول سارا علم بتا دیں اس کے بعد سے روح کا قرآن میں ایسا نہیں ہے نفی کی گئی نا اب دیکھیں وہ بھی آئے آیت پڑھنے سے پہلے کچھ کہیں گے تو لوگوں کی سمجھ نہیں آئے گا اس لیے ہم پہلے آیت پڑھیں بھائی سبوں کا روح یہ سوال کرتے ہیں آپ سے روح کے بارے میں آپ اسے کہیے قل الروح من امر ربی آپ اسے کہیے کہ روح تو امر ربی میں سے ہے کل امر ربی نہیں دیکھیں توجہ رہے گی تو میں مطلب تک آپ کو پہنچا دوں گا اور توجہ ادھر ادھر ہوگی تو مسئلہ ہو جائے گا ٹھیک ہے نا قل الروح من امر ربی آپ اس حبیب کہہ دیجیے کہ روح تو امر ربی میں سے ہے امر ربی بھی پوری نہیں ہے امر ربی میں سے ہے وما اوتیتم من العلم الا قلیلا اور آپ اسے یہ بھی کہہ دیجیے کہ روح کا علم آپ کو بھی تھوڑا سا دیا گیا ہے سارا نہیں دیا گیا اب یہ تھوڑا سا کتنا ہے اس کی ایک الگ بحث ہے تو جو قرآن جس سے رسول کا روح کے بارے میں تھوڑا سا علم کہہ رہا ہے وہ کتنا ہے وہ الگ بات ہے معصومین کے پاس وہ علم کہا تھا کہ وہ الگ بات ہے لیکن اتنا علم ہونے کے باوجود روح کے حقائق بتانے کے باوجود ابھی تھوڑا سا تو ہم بھی ذکر کر دیں گے سب بتانے کے باوجود پروردگار عالم کروا رہا ہے کہ آپ اسے کہیے کہ اس کا علم نہیں دیا گیا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا تھوڑا سا دیا گیا تو تھوڑا سا علم دیا گیا تو قیامت تک کی ارواح کا علم ہے معصوم کے پاس جو گزر گئی ان کا بھی ہے جو آنے والی ہے ان کا بھی جو سلبوں میں ہے ان کا بھی ہے سمجھ میں آگئی بات جو سلبوں میں ہے ان کا بھی ہے کہ نہیں ہے صفین میں بتایا تھا نہیں بتایا تھا صفین میں جب جناب مالی کے ارشد نے کہا تھا برابر ہو گیا آپ کے معاملہ جتنے آپ نے مارے مولا اتنے میں نے بھی مارے مولا نے مسکرا
शाबाश दी, हाँ बहुत अच्छा, बिल्कुल ऐसे ना, लेकिन मालूम है तुम्हारे और मेरे तलवार चलाने में फर्क था। अली के सर हैरान होके कहते क्या पड़ता आप, तो क्यों तुम्हारे सामने आए तुम्हें तलवार चलाई, क्यों नहीं चलाऊंगा, दुश्मन था आई मैंने तलवार चला, आए मेरे सामने तलवार चलाई, क्या नहीं, मेरे सामने ऐसा नहीं था। मेरे सामने जो आता था तो मैं देखता था शुरू में आखिर तक कि कहीं कोई मेरा चाहने वाला तो नहीं। है ना, ऐसे ऐसा नहीं कि कोई चाहने वाला होता। अब इसीलिए तो आज कर रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को नहीं पता, हालांकि अब तो इसमें किताबें भी लिख चुके हैं, 2 जल्दी लिख चुके हैं सारे हुसैनी के बारे में। जनाब ज़ोहैब इब्न क़ैस कितना बड़ा नाम है करबला का, कितना बड़ा नाम, चंद ही नाम तो याद है लोगों को, बाकी नाम कहाँ याद किताबों में लिखने में। हमने लिख दिए कि चलो मैं तुम्हें नाम लिख दूँ, बच्चों के काम आएंगे, लेकिन बच्चों को किताब खरीदने का आप मौका कहाँ देते, आप मोबाइल खरीदने का मौका देते हैं। मोबाइल ले ले बेटा, किताब किसी काम की नहीं है, मोबाइल बड़े काम का है। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। मोबाइल से सुबह से शाम से उनसे सीधे मैसेज चलाने, ये झगड़ा करना, झूठा मैसेज चलाओ, सच कितने अच्छे काम हो रहे मोबाइल पे, देख रहे ना। मेरी अंगूला पकड़ा और मुंह निकाला, पूरी क्लिप छोड़ दी, 1.5 घंटे की तकलीफ छोड़ दी, 7 सेकंड, कितने 7 सेकंड का झूला निकाला, ना आगे का मालूम ना पीछे का मालूम, पूरी दुनिया में टीम बजा दिया और दिखा रहे मालूम, पूरी दुनिया। मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको, आप कभी करे तो हम नकले कॉल कर रहे थे किसी का और हमें उसको रद्द करना है, हमें उसको रद्द करना था। वो नकल कौल है कि दूसरे कहते हैं कि मासूम को इल्म गैब नहीं है, तो जब तक मैं नकल नहीं करूंगा जवाब कहां से दूंगा, अल्लाह के बंदो, भाई दूसरा जो कह रहा है वो नकल तो करना पड़ेगा ना। जब तक आप एतराज नकल नहीं करेंगे आप उसको रद्द कैसे करेंगे। जब मैं लोगों को बताऊंगा कि ये एतराज है जब तो जवाब दूंगा ना। अब वो मैंने एतराज नकल किया, वो था 14 सेकंड का, तो 14 सेकंड के लिए लेके उड़ गए। देखिए बोलो ने जाके मासूम को इल्म गैब नहीं हो, खुदा के बंदे आगे तो बता क्या कहा, उससे पहले तो बता मैं क्या कह रहा हूँ। ये इतने ऐसे अजीब और गरीब लोग हैं, इनको ये अंदाजा ही नहीं कि ये क़यामत के लिए अपने लिए क्या इकट्ठा करना है। इनको मालूम ही नहीं कि मरने के बाद इनके साथ क्या होने वाला है, क्योंकि अल्लाह की बारगाह में बदतरीन गुनाहों में से एक गुनाह ये है कि किसी की शख्सियत को तबाह करना, किसी की ये शख्सियत पर हमला करना, इज्जत पर हमला करार दिया गया, किसी की इज्जत पर। वो खेल हो रहा है, या तो खेल है, मोबाइल में खेल है। अब ये तो सारे बना रहे हैं, मुझे क्या मालूम किस लिए भाई, कौन बना रहा है, किस नियत से बना रहे हैं, क्या मैं सबके दिलों को जानता हूँ, नहीं ना, क्योंकि सबके माशाल्लाह अपने एक चैनल चल रहे हैं, सबको सब्सक्राइबर चाहिए, सबको व्यूअर चाहिए। तो जब तक भयानक किस्म की हेडिंग नहीं लगाएगा, समझ में आ रही बात, समझा रहा हूँ जो कैमरे लेके बैठे होंगे सबको, बेटा तू तो बंद कर दे, तू तो बंद कर दे, तो लगे हुए खड़े रहे, ये नहीं चलाओ इस तरह से। एक सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। समझ में आ रही हमारी बात, भयानक किस्म की हेडिंग लगा दी, क्या कह रहे हैं, अंदाजा है किससे किसी ने बड़े बड़े फितने खड़े होंगे, कौम में इंतशार पैदा होता है, कौम में फसाद पैदा होता है, क्या होगा, एक नुकमा बढ़ जाएगा तुम्हारा, आधा डॉलर बढ़ जाएगा, क्या बढ़ जाएगा, समझ में आ रही हमारी बात। हम तो जहां जाते बच्चों को समझाते हैं नहीं करो ये काम, नहीं करो, नहीं करो, ना मालूम क्या इसका नतीजा नहीं करो। अभी देख रहे हैं आप सोशल मीडिया पे क्या तमाशा बन रहा है, सुबह से शाम को मालूम ही नहीं होता कि सही बात क्या है, समझ में आए। अब देखिए बात क्या करना था, कहां से नहीं, एक सलाह मेरी मोहम्मद आले मोहम्मद पर बात कहा था सारे हुसैनी है, तो ज़ोहैब ने चंदी नाम तो जानते हैं ना लोग, बात ये हो रही थी कि किताबें तो पढ़ते हैं तो सबके नाम काफी याद हो गया, चलो 4-5 याद है सारे हुसैनी, एनीवे की बात नहीं कर रहा, सारे हुसैनी, जनाब ज़ोहैब ने, जनाब मुस्लिम ने उससे, जनाब हमीद ने बताया, जनाब हुरैर ने यजीद और रियाई, चलो एक दो के नाम और किसी को याद होगा, ठीक है ना। जनाब हिलाल का नाम आता है वो भी याद हो गया, पूरे हमदानी का नाम आता है कहीं कहीं वो भी याद हो गया, है ना। लेकिन अब बताइए अब ज़ोहैब बिन क़ैस है कौन। अपने सिफ़ीन की बात की थी ना आपसे कि मौला ने क्या फरमाया कि मैं तलवार चलाने से पहले, वार करने से पहले देखता था कहीं इसके सुल्ब में कोई मेरा चाहने वाला तो नहीं। तो ज़ोहैब न जाने कितनी बार मौला की तलवार की जद पर आया होगा और हर बार मौला ने मुस्कुरा के छोड़ दिया होगा। आज मेरे मुकाबले में है, कल हुसैन पर जान दे देगा।
کہ جب علی جانتے تو رسول جانتے کیا؟ آپ کو اچھا لگے یا برا لگے میں اپنے مولا کی بات مانوں گا، آپ کی مرضی تھوڑی دیکھوں گا۔ جب میرا مولا خود فرما رہا ہے کہ جو بھی ملا رسول سے ملا، جو بھی سیکھا رسول سے سیکھا، تو مجھے زمانے کی کیا پرواہ، زمانے کو کیا اچھا لگتا ہے کیا برا لگتا ہے، میں تو یہ دیکھوں گا کہ میرا مولا کیا کہہ رہا ہے۔ اب یہ الگ بات کہ مجھے نہیں معلوم کہاں سیکھا، یہاں سیکھا کہ وہاں سیکھا، لیکن علی نے یہ بتا دیا کہ جو سیکھا محمد عربی سے سیکھا۔ ایک بہت صلوات دیجیے محمد علی محمد کی بات پر۔ میرے بھائی بہت اچھا کر رہے جو پیچھے آگے بیٹھتے جانے، میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں کیونکہ یہ جو کھڑ رہتے اس سے بڑا ڈسٹرب ہوتا ہوں میں دیتا ہوں۔ ماشاءاللہ پروردگار آپ سب کو سلامت رکھے، تمام مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے بلند آواز سے ایک بار اور صلوات عنایت فرما دیجیے گا۔ بھائی بات حبیبی سے کہہ دیجیے آپ کو نہیں دیے گا مگر تھوڑا سا کماؤ کی تو علم ہے، روح کا ایمان کو دیا گیا مگر تھوڑا دیا، اور تھوڑے کی میں نے ابھی اشارہ کیا، ابھی دیکھیے کہاں تک جاتی ہے بس۔ روح کیا ہے؟ امر ربی میں سے ایک نہیں، کل امر ربی نہیں ہے، من امر ربی، من تمیز کے لیے نا باز نہیں، من امر ربی یعنی امر ربی میں سے ایک۔ امر ربی کیا ہے نہیں معلوم، امر ربی کے پیچھے چلتے ہیں تو شاید روح کے بارے میں کچھ مدد ہو جائے، ہے نا؟ دیکھتے ہیں کہ امر ربی کیا ہے، امر کہتے کسے ہیں، ہے نا؟ اکثر ہمارے سوالات ہو جاتے ہیں کہ معاذ اللہ اگر کسی معصوم کا معجزہ بیان کر دو، کسی نبی کا معجزہ بیان کرو، کسی رسول کا معجزہ بیان کرو، کسی امام کا معجزہ بیان کرو، کہتے لو جی یہ تو شرک کرنے بیٹھے، بھلا مردے کو زندہ کیسے کر سکتے ہیں علی؟ اچھا چلو نہ مانو علی کو، حضرت عیسیٰ نے اس کو تو مانو گے، جناب عیسیٰ کو تو مانیں گے آپ؟ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے مردے زندہ کیے کہ نہیں کی؟ کہ جی اللہ کے حکم سے کی، تو میں کب کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے حکم سے نہیں کی؟ علی نے بھی تو اللہ کے حکم سے کی ہے بھائی، اور ابھی بتا دیتے نا علی کو جو طاقت ملی ہے، جو ولایت ملی ہے، کس سے ملی؟ اللہ کے اتنی سیدھی سی بات سمجھ میں نہیں آئی، ہم کب کہہ رہے ہیں اللہ نے دی ہے نا، دی ہے تو اعلان کروایا ہے من کنت مولا، بھائی اللہ کے لیے ذات ہے، اللہ کے لیے ذات ہے، مطلق خاصہ ہے اللہ کے لیے ولایت، لیکن اتنا تو سب جانتے ہیں کہ محمد علی کو تو دی ہے نا، بس انہیں تھوڑی دی، جتنا جس کو مناسب سمجھا اتنی ولایت دے دی، جتنا موسیٰ کو چاہا اتنی دے دی، جتنی نوح کو چاہا اتنی دے دی، جتنی یعقوب کو چاہا اتنی دے دی، جتنا ابراہیم کو چاہا اتنی ولایت دے دی، جتنا اسماعیل کو چاہا، جتنا سلیمان کو چاہا، ولایت دی کہ نہیں دی؟ ولایت دی نا ولایت حکومت کو بھی کہتے ہیں اللہ کے بندو بطور کلی، ولایت میرا موضوع نہیں ہے لیکن میں اشارہ کرتا ہو جا رہا ہوں آپ کے سامنے، تو ولایت دی کہ نہیں دی جناب سلیمان علیہ السلام کو، جناب داؤد علیہ السلام کو، ولایت دی کہ نہیں دی؟ جہاں تک کیا اب کتنی ولایت ہے جناب سلیمان کی، چرند پرند گرند ہوا فضا دریا سمندر صحرا سب پہ ہم نے سلیمان کو حاکم بنایا، جتنا ایک شخصی حاکم بنایا، ایسی سلطنت جو اس سے پہلے کسی کو دی ہی نہیں ہوئی، سلیمان کو اتنی بڑی سلطنت دی، سب پہ حاکم، پرندوں پر چرند پر سب پہ حاکم قرآن گواہی دے، تو مجھے بتائیے اس کی ولایت بڑی ہے یا محمد عربی؟ کس کی ولایت بڑی ہو؟ جناب سلیمان کو نبوت ولایت کچھ بھی نہ ملتا اگر محمد عربی کا کلمہ نہ پڑھا، ہے نا؟ کہاں ملتا؟ کچھ بھی نہیں ملتا۔ سمجھ میں آئی محمد کی عربی کی ولایت کہاں تک ہے؟ سمجھ میں آئی بات؟ کون سے اختیارات ہیں؟ لہذا کسی بحث میں پڑھیے نہیں، بھئی اتنا تو سب مانتے ہیں کہ غدیر حدیث غدیر خم ہے، من کنت مولا ہو وعد علی، بھئی معنی میں کچھ بھی بدل تبدیلی کرتے، حدیث کا منکر کوئی نہیں، اس حدیث کا منکر کوئی انکار نہیں کرتے، کر ہی نہیں سکتے نا، کیونکہ یہ واحد حدیث ہے جس کے راوی ہیں 1,24,000۔ کیسے بدلے نہیں بدل سکتے نا، 1,24,000 ایک ہی حدیث ہے جس کے اتنے راوی ہیں اور کوئی حدیث ہے ہی نہیں، اسی لیے اور حدیثوں میں تو اوپر نیچے کچھ کر دیا بھائی لوگوں نے، اس میں تو اوپر نیچے بھی کچھ نہیں کر سکے، کیونکہ سنا ہے 1,24,000 میں من کنت مولا کا
جہاں تک رسول کے اختیارات ہیں وہاں تک علی کے اختیارات ہیں، بس سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور خدا کی قسم شیعوں کا عقیدہ بھی یہی ہے، بچے بچے سے پوچھ لو، کوئی علی کو نبی نہیں کہتا، سب علی کو ولی کہتے ہیں۔ ہمارا کلمہ دیکھ لو، ہمارا کلمہ اس بات کا گواہ ہے کہ علی بعد میں ہے، پہلے محمد ہے نا جواب؟ الزام لگا کر جھوٹ بولتے ہیں۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ علی کا ذکر اس لیے زیادہ کرتے ہیں کہ اس سے مومن اور منافق کی پہچان ہونے لگتی ہے۔ ابھی وہ دیکھیے ممبر کے تقاضے ہوتے ہیں، کچھ ممبر کے تقاضے یہ ہوتے ہیں کہ یہاں سے زبان ذرا صاف ستھری استعمال کی جائے، تو میں وہ لفظ کو استعمال نہیں کرتا جو مجھے معلوم ہے کہ مکروہ ہے ممبر سے کہنا ایسے الفاظ کا استعمال۔ میں پڑھنے والوں کو بتا رہا ہوں، بچوں کو بھی سمجھا رہا ہوں کہ بڑا مہذب دین ہے ہمارا، سمجھ میں آ گئی؟ ہمارا دین بڑا مہذب، پاک، صاف، طاہرین کا دین ہے نا، اور مطہرین کا بھی دین۔ طاہرین بھی ہیں اور جو ان کے ساتھ مس ہو جائے مل جائے اس کو پاک کر دیتے ہیں، خود بھی طاہر اور اپنے ساتھ والوں کو بھی طاہر کر دیتے ہیں نا، طاہر اس کی بہت خیال سے چلنا پڑتا ہے۔ تو ہم نے آپ کو آسانی سے بات سمجھا دی، کیونکہ یہ حدیث ہمارے برادران کیا بھی ہے، ہمارے یہاں بھی ہے۔ یا علی لا یحبک الا المؤمن ولا یبغضک الا المنافق۔ اے علی سوائے مومن کے کوئی مجھ سے محبت نہیں کرے گا، سوائے منافق کے کوئی مجھ سے نفرت نہیں کرے گا۔ یہ حدیث یاد رکھیے، امام نسائی نے اس کے بعد پوری بحث ہے۔ ہمیں پاس جو کتابیں ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ان سیاہ ستہ میں یہ حدیث موجود ہے، سیاہ ستہ میں حدیث موجود ہے، یعنی یہ ایسی حدیث ہے جس کا کوئی انکار نہیں کرتا۔ خصائص سے علی جو لکھے امام نسائی نے جو کتاب لکھے وہ تو اسی وجہ سے بیچارے مار دیے گئے، ان کو شہید کر دیا گیا کہ تم نے علی کے بارے میں، حالانکہ سیاہ ستہ میں سے ایک ان کی کتابیں یاد رکھے گا، سنن نسائی سیاہ ستہ میں شامل ہے، صحیح میں شامل ہے، لیکن علی کے فضائل لکھنے پر کیا ہوا، اپنے ہی لوگوں نے مار ڈالا۔ علی اتنا زخمی کر دیا تھا، دم نکلنے لگا تھا، دمشق میں کہا مجھے جلدی سے خانہ کعبہ مکے پہنچا دو، تو مکے کے راستے میں بیچارے کا امام نسائی کا دم نکل گیا۔ اپنے ائمہ کا حال تو بتا دیا کرو کہ ان کے ساتھ کیا کیا لوگوں نے، یہ تو بتایا تو نا لوگوں کو کہ امام نسائی کا ہم تمہیں بتا رہے کہ کتنا عظیم انسان ہے کہ اس نے خصائص سے علی لکھی، اپنی لوگ دشمن بن گئے کہ لکھی کیوں، کہہ رہا بھائی اپنی کتابوں میں لکھا ہے، کہ لکھا کیوں، اپنی کتابوں میں لکھا تو لکھا کیوں، یہ شیعہ ہم پر حجت قائم کر دیتے ہیں، یعنی صرف ہمارے خوف سے لکھو نہیں، اپنی کتابوں میں نہیں لکھو، لیکن یہ حدیث ایسی کہ جو چھپ نہیں سکی۔ صلوات بھیجیے محمد علیہ محمد۔ اس لیے علی کا ذکر کیا کرتا ہے، شناخت کرتا ہے، الگ الگ کرتا ہے، دو دشمن منافق ہمیں سب کو الگ الگ۔ چلیے آگے بڑھیں۔ اب یہ بات سمجھ میں آ گئی نا کہ روح کے علم سے ہم لے کر چلے تھے، آپ کو بات یہاں تک پہنچے، یہ بھی بات معلوم ہو گئی کہ جہاں تک ولایت کے اختیارات ہیں رسول کے، وہاں تک ولایت کے اختیارات کس کے ہیں، علی کے۔ فرق کیا ہے، علی نبی نہیں ہے، یہی تو سارا جھگڑا ہے۔ ختم نبوت کی دلیل ہمارے سوا دے کون سکتا ہے، مہر کہاں سے لاؤ گے، ختم نبوت کی مہر تو ہمارے پاس ہے۔ جب تک علی نبی اللہ نہیں کہو گے ختم
حبیب سے کہیے روح تو امر ربی میں سے ایک ہے، لیکن امر ربی کیا ہے؟ کیا ہے یہ امر؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی بس یہ شب قدر کیا ہے؟ اس شب قدر ملائکہ بھی نازل ہوتی ہیں، تنزل الملائکۃ والروح، روح بھی آتی ہے، ملائکہ بھی آتے ہیں اور روح بھی۔ معلوم ہے روح کا معنی آگے بڑھ گیا تھا، روح کوئی نہیں کہ جسم سے نکل جاتا ہے۔ دیکھیے ابھی ذرا سا آگے لے کے چلیے، 2 منٹ مجھے دے دیے تاکہ ایک بات کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، سمجھانا۔ فَإِذَا سَمِعْتُهُ فَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، جب میں نے اس مٹی کے ٹکڑے کو مساوی کر دیا، بنا لیا، تو کیا کیا میں نے؟ نفخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، اپنی روح میں سے کچھ پھونکا۔ پروردگار فرماتا ہے اب کتنے اقسام کی ہوگی روح؟ یعنی انسان میں جو روح پھونکی گئی ہے وہ کس میں سے ہے؟ قرآن ایک جگہ تھوڑی بتا دیجیے گا کہ نفخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، نفخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، میں نے اپنی روح میں سے کچھ پھونکا۔ اب سمجھ میں آیا کہ ادب نہیں ہے انسان کو، دنیا میں آنے کے بعد ادب معدوم نہیں ہوتا، انتقال کرتا ہے۔ انتقال کا مطلب ایک زمانے سے دوسرا زمانہ، ایک حالت سے دوسرا زمانہ۔ کیوں؟ جسم کی موت ہوئی ہے، روح نکل گئی، روح کو موت نہیں آتی۔ کیوں روح کو موت آئے گی؟ نفخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، پروردگار فرماتا ہے کہ میں نے اپنی روح میں سے پھونکا ہے، اپنی روح میں سے پھونکا۔ تو موت کیسی؟ اسی لیے ایثار ثواب جسم کو ہوتا ہے یا روح کو؟ وہ کہنا نتیجے میں کہا فلاں کی روح کے ایثار ثواب کے لیے، فلاں کی روح کے ایثار ثواب کے لیے، اور کبھی کبھی ایثار عذاب پہنچانا بھی بڑا ضروری ہوتا ہے۔ ایثار عذاب کے لیے وہ بدبخت جس نے پاکستان کو تباہ کیا، وہ مردود جو خلاؤں میں بکھر گیا، اس کو نہ بھولا کرو۔ آج ملک جو خرابیاں ہیں اسی ملعون کی وجہ سے ہیں۔ جیسے پہلے والے راجنیتیوں کو نہیں چھوڑتے، اس کو بھی نہ چھوڑا کرو، کبھی یاد رکھا کرو تو اس کا بھی ثواب ہے۔ اسے کہتے ہیں ایثار عذاب، وہ ہے ایثار ثواب، یہ ہے ایثار۔ سمجھ آ گئی بات؟ آئیے اب آپ کو بات کرنے کو میں چاہوں گا روح کو ایثار ثواب کیوں؟ جبھی حسینیت کے عظیم در پہ حسین والے تو آ رہے ہیں، خدا کے سارے کام دھندے ادا کی مدد دکھا رہے ہیں۔ حسینیت کے جو ہمیں دشمن ذرا تو سوچو، ذرا تو سمجھو، یہ ذکر تم سے چھپے گا کیسے، رکے گا کیسے، یہ خون تم سے چھپے گا کیسے؟ تمہارے آپ حسینیت کو مٹانے والوں، تمہارے آبا مٹے ہیں ایسے، یزیدیت کا مہر گرا ہے، جہاز میں کوئی چل مرا ہے۔ یزیدیت کا مہر گرا ہے، جہاز میں کوئی چل مرا ہے۔ اسحاق نامی کا ایک موزی چلا کشیت کو مٹانے مظفر گڑھ کے ایک جنگل میں موت کتے کی مر گیا۔ خدا کا شکر ہے کہ سب جانیے آتے بڑا مسئلہ ہوا ہے، وہ اپنے ساتھی آئے اور اپنے ساتھ ملنے میں اکیلے آئے ہوئے، صلوات علیہ محمد اب اور ایک سمجھ لیے بات پہلے ہو گئی، بس اس کی بھی کوئی بات آئی کیا مسئلہ کیا ہے؟ ایسا مسئلہ معلوم ہونے کہا ہے وہ کسی بات سے نہیں، وہ کسی طرح سے ہے، تو یہ طے ہو گیا نا کہ روح کو فنا نہیں ہے، خالد ان کی منزل ہے، معدوم ہوتا تو ختم ہو جاتا، حیوانوں کے لیے کوئی ہے
ہر امر کو لے کر شب قدر میں آتے ہیں ملائکہ بھی روح بھی اللہ کے حکم سے آتے ہیں اور ہر امر کو لے کر مکے میں آتے ہیں وہ شب قدر مکے میں جا کے مناتے ہیں، مدینے میں آتے ہیں وہاں بھی شب قدر مناؤ، امریکہ میں آتے ہیں وہاں بھی مناؤ، کہاں آتے ہیں کوئی دور بھی آتے ہیں وہاں بھی مناؤ، پاکستان میں آتے ہیں نہیں، دنیا میں جہاں بھی مسلمان ہے اپنی اپنی جگہ شب قدر مناتا ہے کہ نہیں مناتا؟ مناتا ہے بھائی 23 کو منائیے 27 کو یہ جھگڑے کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے تو چھوڑ دیا، شب قدر تو مناتا ہے نا، 23 کو منائیے 27 کو منائیے جہاں بھی ہے، ارے کیوں یہاں پہلی رات ہو گئی تو شب قدر ختم ہو گئی تو وہ جہاں 5 گھنٹے بعد ہوئی تم کیا کرو بھائی ہم تو لے گئے شب قدر، ہم تو شب قدر لے گئے، تجھے انگلینڈ میں رہتے ہیں یورپ میں رہتے ہیں بھائی یہ کیا ہوا شب قدر تو پاکستانی لے گئے، اچھا اور جو ہم سے پیچھے پاریس میں رہتے ہیں، پاریس یعنی فلپینوں اور فلپائن اور جاپان وغیرہ وہ ہم سے بھی 5 گھنٹے پیچھے، ابھی ہم شب قدر کا انتظار کریں مزے سے کہ آپ کو لے گئے شب قدر تمہیں کیا ملے گا سمجھ گیا نا، 12 گھنٹے کا تو فرق ہے نا، اول سے وہاں پاریس سے چلے اور امریکہ تک 12-13 گھنٹے کا فرق ہو گیا، ہوا کہ نہیں، وہاں دن تو وہاں رات تو وہاں دن، تو وہ تو منا چکے شب قدر، امریکہ والے کیا کریں نہیں، لاشعوری طور پہ فطری طور پہ ہر انسان جانتا ہے کہ شب قدر اسی وقت شروع ہوگی جہاں وہ رہتا ہے جب وہاں سورج غروب ہوگا، یہ عدل کا تقاضا ہے نا، عدل کا تقاضا یعنی ساری رات ایک سرکل ہے، 24 گھنٹے کا سرکل ہے جس میں ملائکہ بھی آ رہے ہیں، روح بھی آ رہی ہے، ہر امر کو لے کر آ رہے ہیں، تو کوئی خاص جگہ کا ذکر نہیں ہے کہاں آ رہے ہیں، کیوں نہیں آ رہے ہیں، ابھی بتا دیں پہلے امر کا معنی سمجھ لیجیے پھر بتائیے کہ کہاں آتے ہیں، کیوں آتے ہیں، کس کے پاس یہ امر ہے کیا، پہلے امر تو معلوم ہو، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، ابھی جب میں نے سونے والی بات سنی اب یا تو میرے بھائی دو تین جو ہے نا وہ بہت 6 بجے سے بیٹھے ہیں یا تو سونے یا میری شکل جیسے نیند نہیں کھی ہاں میں تو حیران ہوں کہ میں نے کوئی ایسا جھولا 2 منٹ کا بھی وقت نہیں دے رہا ہوں کہ جس کی نیند آ جائے جیسے اللہ یہی ایسے سوا کچھ نہیں، انما کا معنی ہے جب میں معنی کو کہا لگاتا ہے بس اس کے سوا کچھ نہیں، کیا میرے ربی کیا ہے جب وہ کسی شے کا ارادہ کر کے کہتا ہے ہو جا ہو امر کی تعریف کی شاید ہے یہ تو کہاں یہ جملہ ہے لیکن میں نے سورہ یاسین کا کام کیا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، امر یہ ہے اللہ کا امر یہ ہے کہ جب وہ کسی شے کا ارادہ کر لے تو کہتا ہے ہو جا ہو گئے، امر اللہ نہیں ہے، امر ارادے رب، امر رب نہیں ہے، ارادے اس کو سمجھے گا ایک منٹ دلیل بس، امر ربی رب کا امر، رب الگ ہے، امر اللہ کان اللہ مفعولا، اللہ کا امر، بات ہے نا اللہ الگ ہے، امر الگ، کافی کے آگے نا بھی آپ کا گھر آپ الگ ہے، گھر کی نسبت دن آپ کی گاڑی آپ کا کیمرہ یہ کافی کے کیا کرنا ہے، یہ 2 چیزوں کو الگ الگ کر کے نسبت دے رہا ہے ایک کی دوسرے کی طرف ہے نا، اضافت ہے نا، امر الگ ہے، انما اللہ کا امر یہ ہے، اللہ کا امر یہ ہے جب کسی شے کا ارادہ کرنے کہتا ہے ہو جا ہو گئے، ارادے ربی کا نام ہے امر، کس کا نام ہے امر، ارادے ربی کا نام ہے امر، تو جس کے پاس یہ ارادہ